جو ہمارے معاشرے میں آفات و بلیات حادثات آپ روزانہ سنتے ہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تھے تو جو فرض اللہ پاک نے مسلمان پر لاگو کیے کہ ایمان کے بعد ان کے اللہ رسول وحدہ لا شریک ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کو دل سے تسلیم کرنا ہے، حضور کو خاتم النبیین ہیں، آپ کے صحابہ جو ہیں وہ ہمارے پیشوا ہیں، اولیاء اللہ جو ہیں ان کے پاس بیٹھنے کو ہمیں کہا گیا کہ ان سے نسبت اختیار کریں، اور قرآن و حدیث میں مختلف جگہ پر ارشادات عالیہ لکھے ہوئے ہیں۔ ہر وہ شخص گمراہی میں ہے جو ولی مرشد والا نہیں ہے۔ ہم نے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا کہ وہاں سے ہمیں صحیح ایمان ہدایت عطا ہوں گے، ہم نے ادھر رجوع نہیں کیا۔ ہم نے اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے غلط لوگ جو حرص و ہوس میں مبتلا ہیں، تویز دھاگا فروخت و تویز کرا لیا، وہاں سے تویز فراں کر لیا، کچھ نہیں ہے، وہ فراڈ بازی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ خواتین میں مردوں میں بھی یہ مرض پھیل چکی ہے، بہت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ایسے جاہل لوگوں کو بلایا جاتا ہے یا ان کے پاس جایا جاتا ہے، وہاں پیسے بھی تھوڑے بہت دیے جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایمان نہیں ہوتا، نہ وہ ایمان والے ہیں، تو اس لیے وہ پریشانی ختم ہونے میں نہیں آتی کہیں سے۔ جب آپ صحیح جگہ پہ پہنچیں گے تو پریشانی جو اللہ رسول میں فرمایا ہے تو مسائل کا حل وہاں سے ہوگا۔ ان کی حالت اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں، مختلف آیات میں، احادیث میں اس انداز سے بیان فرمائی ہے کہ وہ پختہ ایمان والے ہیں، اللہ سے اور اس کے رسولوں سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ ان کی محبت تمام چیزوں پر غلبہ کر گئی۔ اللہ رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں کی محبت سے وہ غلبہ رکھتے ہیں۔ وہ کبھی حرام نہیں کھاتے، جھوٹ نہیں بولا کرتے، کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ کسی قسم کی غلط بیانی کے ذریعے تو کام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اللہ رسول سے محبت بھی کرتے ہیں، اس کا خوف بھی رکھتے ہیں۔ وہ خود بھی رزق حلال کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں، نیکی کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، برائی کے خلاف جہاد کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اس کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، اس کی رضا کے لیے اللہ رسول کی ذکر کی محفلیں کرواتے ہیں، اس کی رضا کے لیے لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، اس کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کی رضا کے لیے جو اگر دیکھیں کہ کپڑا کسی کے پاس نہیں وہ کپڑا دے دیتے ہیں، یعنی کہ ہر وقت وہ اللہ کی محبت میں اس کی رضا کے لیے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان میں لالچ نہیں ہوتا، وہ کسی کی خدمت کر کے اس پر احسان نہیں جتلاتے، اس سے اس کا بدلہ نہیں چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صرف میری رضا کے لیے، میری محبت میں اور میری رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور لوگوں کی حاجتیں پورا کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں، اور ان کے رات دن ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، ان کا کلام کرنا، کسی کے ساتھ ملنا صرف اللہ رسول کی محبت اور رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ نے جو ان کو مال عطا فرمایا اس مال میں سے اللہ رسول کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، بخیل نہیں ہوتے۔ ایمان کے بعد مخلوق خدا کی خدمت کرنا، مخلوق خدا میں ہر چیز آ جاتی ہے، چرند پرند بھی آ جاتے ہیں، جانور بھی آ جاتے ہیں، انسان بھی آتے ہیں، ان کی خدمت کرنے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کرنے سے ان کی مشکلوں کو دور کرنے کی کوشش کرنے کی جو کوشش ہے اس سے وہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس کے رضا حاصل کرنے، اس لیے وہ بے لوث اس کی رضا کے لیے کام کرتے رہتے ہیں، نماز کے پابند ہوتے ہیں، نماز کے بعد بھی سارا دن وہ ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں، جنہیں ہم عام طور پہ ویلفیئر کا کام کہہ دیتے ہیں نا، کہ لوگوں کی آسانی کے لیے وہ کام کرتے ہیں، اور رات کو بھی جب سوتے ہیں آرام کرنے کے لیے تو وہ میری یاد میں محو ہوتے ہیں، رات کو کروٹ لیتے ہیں ان سے وہ نیند میں، تو ان کو تھوڑا سا ہوش آتی ہے تو پھر فوراً ذکر الہی شروع کر دیتے ہیں، بستروں پر کروٹیں لیتے بھی وہ ذکر الہی کرتے ہیں، نوافل پڑھنے والے ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ کیفیات ایک مومن کی بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ وہ میرے بندے تو حقیقت میں وہ ہیں
اب میرے اللہ تعالیٰ نے تو سارے بندے مخلوق خدا اس نے خود ہی پیدا کی ہے، لیکن اصل بات ہے کہ جب وہ اللہ رسول آپ کو کہتے کہ ہاں تو ہمارا ہے، واقعی تو ہمارا ثابت کیا تم، تو وہ ناپاک چیز کو قبول نہیں کرتا، وہ پاک کو قبول کیا کرتا ہے، حرام کے مال کو قبول نہیں کرتا، حرام کھانے والے کو قبول نہیں کرتا۔ وہ شیطان چھوٹے جو وسوسے غلط چیزیں وہ ابھارتا رہتا ہے، ہم اس پہ ساری عمر قابو نہیں کر سکتے، اخیر حتیٰ کہ ایسے ہی مر جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ سب سے پہلے آپ پوچھا جائے گا کلمے کے بعد نماز فرض تھی، کلمہ پڑھا نا مسلمان، اسی وقت نماز فرض ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں نمازیں پڑھی ہیں، ادھر جھکے ہیں، ہمیں ندا دی جا رہی کہ حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کہ آؤ فلاح کی طرف آؤ، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ فلاح لینا چاہتے ہو، ہدایت لینا چاہتے ہو تو آ جاؤ میرے سامنے جھک جاؤ آپ، لیکن ہم توجہ نہیں دیتے۔ وہ بلا رہا ہے کہ میں ہدایت دینا چاہتا ہوں، آ مسلمان بندے، ایمان لے آیا تو آ میرے پاس، مجھ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ درگزر کرنے والا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ بخشنے والا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ عطا کرنے والا کوئی نہیں۔ اور یہ راستہ دکھایا ہمیں ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کے خلفاء پھر اولیاء اللہ نے، ان کے وارثوں نے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کے وارثوں کے پاس جاؤ، ان کی کیفیات یہ ہیں، تو یہ کیفیات ہوں گی تو وہاں جانے کو ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کے پاس لازماً جا کے بیٹھا کرو، ان کی مسجد سے اٹینڈ کیا کرو، وہاں حاضری دیا کرو، تاکہ تمہیں صحیح ہدایت آ جائے، اور دعا کرو، کوشش کرو اللہ رب العالمین اپنے محبوبوں کی محبت ہمیں عطا کر دے، ہمارے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے۔ لیکن ہم نے کوشش نہیں کہ ہم دنیاوی کاموں میں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں پڑے رہیں۔ بھائی نماز تو پہلے پڑھو، حرام کھانے سے تو باز آ جاؤ نا۔ یہ تو کوئی مسئلہ کہ میں نے بھی حرام اتنا کھا سکتے نہیں کھا سکتے، یہ تو کہیں جائز نہیں۔ ہمیں بنیاد ہماری نہیں، نہ ہماری نہ پھر ہمارے بچوں کی۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلیہ وسلم۔ اللہم یا غفور یا رحمان یا شافی الامراض یا دافع البلیات، اللہم یا رزاق، یا اللہ ساڑھے ہر قسم دے گناہ معاف فرما، سید اللہ گناہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، صراط مستقیم عطا فرما، صحیح ہدایت عطا فرما دے میرے مالک، صحیح سماع، صحیح ذکر فکر توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے اور اپنے حبیباں دی سچی محبت عطا فرما دے، ساڈے دلاں نوں پھیر دے اپنے فرما دے، رزق لال خوشحالی ترقی عطا فرما دے۔ یا اللہ جڑے لوگ حاضر آئے نے، یا اللہ جننے بھی ساڈے محلے دار نے، ہم سائے دے حوالے نال میرا یا اللہ انہوں معاف کر کے نواز دے، اپنا فیض عطا فرما دے، انہوں سب ہر طرح دی خیر و برکت عطا فرما دے، سب دی مشکلاں آسان فرما دے۔ یا اللہ سارے دے گھراں وچ جننے بھی بیمار نے شفا عطا فرما، وافر رزق عطا فرما، یا اللہ انہاں رزق عطا فرما تیرے رستے تے خرچ کرنے والے بن جان، ہر طرح دی یا اللہ رحمت نازل فرما دے، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بحق اولیاء اللہ، اللہم آمین۔